Assalamu alaikum students. You'll be excited to know that today we are on our 26th lecture and this is our last lecture on pain. آج کا جو لیکچر ہے جس میں نے پچھلے لیکچر کے اینڈ میں آپ کو بتایا تھا، آج کا لیکچر میں وی آر گوئنگ ٹو فوکس آن ہاؤ ٹو ڈیل ود پین. سو ان ادر ورڈس وین وی سے ہاؤ ٹو ڈیل ود پین وی آر ٹاکنگ آف دا ٹریٹمنٹ آف پین، دا مینجمنٹ آف پین. سب سے پہلے تو ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ کلینکل پین، وین وی ٹاک آف کلینکل پین اس سے میری مراد ہے کہ وہ پین regardless of whether it's an acute pain or a chronic pain, a pain which requires, assessment or care of a doctor, or in other words, which requires treatment. تو clinical pain جو ہے یہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ acute ہو یا یہ ضروری نہیں کہ وہ chronic ہو. It can be acute or it can be chronic, but it is basically a pain جس کو رائٹ اوے اٹینڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو کلینکل پین جو ہے اٹ کالز فار ٹریٹمنٹ، اور جو ٹریٹمنٹ ہے ضروری نہیں کہ وہ کوئی ایسی کنڈیشن ہو جو کہ سلولی پروگریسولی بڑھ کے زیادہ خراب ہوئی ہے، جس طرح آرتھرائٹس ہے یا جس طرح کینسر کی پینز ہوتی ہیں. آئی مین اٹ کوڈ بی سم تھنگ وچ از ویری ویری ایکیوٹ، شارٹ لیوڈ، فٹافٹ ہوئی اور فوراً اسے اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. سو دیئر فور کلینکل پین میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ پہلو جو اس کا ہے وہ ہے بیسکلی ریلیونگ پین. اٹ از امپورٹنٹ دیٹ پروفیشنلس کی ہماری کوشش رائٹ اوے یہ ہونی چاہیے دیٹ ہاؤ کین وی ریلیف اور ایلیویٹ پین. آئی مین اٹس اے ہیومینیٹیرین ایشو، اٹ ہیز ہیومینیٹیرین ریزنز. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہیومینیٹیرین ریزنز کے بیکاز اس سے کوالٹی آف لائف ہماری جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے جب پین ایلیویٹ ہو جائے. اور اس کے پھر سوشلی بھی، میڈیکلی بھی، سائیکو سوشل بینیفٹس بھی اس کے ہیں. وین دیر از لیس پین ٹو ڈیل ود، obviously we are able to relate to the environment better, we are able to interact with people better, we are able to maintain relationships in a better way, we are able to work in give better quality to our work. یہ اسی طرح میڈیکلی بھی ہماری جو لیونگ ایکسپیرئنس ہے اس کو ایک کوالٹی مل جاتی ہے. تو اب لیٹس ٹرائی اینڈ لک ایٹ سم آف دا میڈیکل اینڈ سائیکو سوشل ایشوز جو آر ایسوسیٹیڈ ود کنٹرولنگ کلینکل پین. اس میں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ایکیوٹ پین سے یہ سلسلہ بات چیت کا جو ہے نا یہ شروع کریں گے کہ ایکیوٹ کلینکل پین کیا ہوتی ہے. بیسکلی by using techniques to prevent or relieve acute pain, practitioners جو ہوتے ہیں وہ different قسم کے procedures جو ہے they use جس سے کہ ایک immediate relief patient کو مل جائے. یہ جو immediate relief ہے that helps in the smooth treatment of the condition of the patient جو بھی اس کی ہوتی ہے. اور اسی طرح اس سے ایک patient کی جو level of stress ہے یا اس کا جو level of anxiety ہے وہ بھی اکثر دیکھنے میں آتا ہے کم ہو جاتا ہے جب پین کو کوئی تھوڑا سا ریلیف مل جائے. اور ناٹ اونلی دیٹ وی آلسو نو اینڈ وی سی کہ جو ریکوری کا پروسیس ہوتا ہے وہ زیادہ ایکسپیڈائٹ کر جاتا ہے، وہ زیادہ تیزی سے ون مووز ٹورڈز ریکوری. اور جب ایک پین کا ایلیمنٹ مینیجیبل ہو جائے، کم ہو جائے، تو ون کین اٹینڈ اینڈ ٹیک بیٹر کیئر آف ادر میڈیکل and physical needs. Mind you, یہ جو acute pain ہے، یہ جو acute pain ہے یہ کوئی life threatening نہیں ہوتی. It's not a matter of survival کہ جی اگر ہم acute pain میں سے نہیں نکلیں گے تو we'll not be able to survive. مثال کے طور پہ I'm sure آپ سب لوگ ہی کسی نہ کسی جنکشن پہ ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہوں گے، اور جب ڈینٹسٹ نے آپ کی داڑھ نکالی ہوگی یا کوئی اس طرح کا کوئی سرجیکل پروسیجر کیا ہوگا تو آئی ایم شیور اس وقت اس نے پہلے اس داڑھ کو سن کیا ہوگا اور پھر اس کے بعد کوئی ڈرلنگ یا جو بھی اپنا پروسیجر کیا ہوگا. تو اگر وہ سن نہ بھی کرے تو پھر بھی ون کین گو تھرو اے پروسیجر اینڈ ون کین سروائیو تھرو اے پروسیجر. وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ
اگر پوری طرح سے انیستھیزیا نہ لگے یا انجیکشن نہ لگا ہو تو one would collapse or one would not be able to survive that kind of a situation. اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ اپینڈکسائٹس کا آپریشن جو ہے سرجری جو اپینڈکس کی ہے اس میں اگر انیستھیزیا نہ دیا جائے تو ون کین اسٹل یا پین کلرز نہ دیے جائے اس آپریشن کے بعد تو ون کین اسٹل sort of deal with that pain and live through it. It does not end up causing any other serious condition. تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ یہ جو ایکیوٹ پین کا جو ریلیف ہے یہ کوئی زندگی موت کا سوال نہیں ہوتا, لیکن ایک بیسکلی کمفرٹ کا ضرور سوال ہے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز آئی تھنک جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ جب ایکیوٹ پین کی سٹیج پہ ہی چیزیں ہوں تو ان کو اگر اٹینڈ کر لیا جائے ایز اپوز ٹو اگنورنگ پین, کیونکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اف وی ٹینڈ ٹو اگنور پین تو انویریبلی اگنورنگ اور ڈینائنگ پین سے ہماری جو کنڈیشن ہے وہ زیادہ خراب ہوتی ہے. اٹ بیکمز مور سویئر اینڈ کین ٹیک اے کرونک فارم. تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہمیں ایکیوٹ اسٹیج پہ ہی پین کو اٹینڈ ضرور کر لینا چاہیے. when pain persists and becomes chronic, patients and clients tend to perceive it in a different nature. وہ differently اس کو perceive کیا جاتا ہے as opposed to when the pain is acute. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے جب بات کی تھی تو acute pain جب ہوتی ہے تو invariably acute pain جو ہوتی ہے aversive ہوتی ہے. aversive in the sense کہ انسان ایک دم سے اس میں سے نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن جو پین کرونک ہونی شروع ہو جاتی ہے, کرونک سے مراد ہے کہ جو وہ زیادہ دیر تک چلنی شروع ہو جاتی ہے, تو اس میں پھر انسان کی پرسیپشن جو اس کی ہے اور وہ بدلنی شروع ہو جاتی ہے. اور اس میں دو تین چیزیں جو بڑی واضح طور پہ سامنے آتی ہیں. ایک تو اس کا ایک ڈی مورلائزنگ سا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. جب کرونک پین جو ہے وہ ایک one feels discouraged by the fact that the pain is persisting and is continuing and is lasting for a longish kind of a period of time. اور دوسری چیز اس کے ساتھ جو آتی ہے وہ ایک غصہ آتا ہے, اور یہ جو غصہ ہے یہ انویریبلی وہ سینس آف ہیلپلیسنس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس طرح کی کنڈیشن میں پھر انویریبلی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اور لوگوں اور ڈاکٹرز کو ملیں اور فزیشنز کو ملیں اور ہیلتھ سائیکالوجسٹ کو ملیں اور مختلف لوگوں سے اوپینین لیں. یہ ایک مثبت سی بات ہوتی ہے ویسے. آئی مین گیٹنگ سیکنڈ اوپینین اینڈ تھرڈ اوپینین اینڈ فورتھ اوپینین, دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ, دس از اے پازیٹیو تھنگ. لیکن جب یہ اس کا علاج جو ہے اور جب اس کی جو شدت جو ہے جب اس میں اگر کمی نہ آئے اور علاج جو ہے سکسیسفل نہ ہو تو پھر پیشنٹس جو ہے اس کنڈیشن میں ان کی ہوپلیسنس جو ہے وہ بڑھتی ہے, ان کی ڈسپیئر بڑھتی ہے, اور کئی دفعہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کو کنسلٹ کرنے میں جن کو ہم اپنی زبان میں نفسیات کی یا میڈیکل لینگویج میں کویکس کہتے ہیں. کویکس سے مراد ہے وہ ڈاکٹرز یا وہ حضرات جن کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگریز تو نہیں ہوتی لیکن وہ اپنے آپ کو they portray themselves as professionals. تو وہ آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ کویکس کے پاس جانے میں کئی رسک فیکٹرز شامل ہو جاتے ہیں, کیونکہ then we are in sort of a murky waters. یہ جو ٹرانزیشن ہے فرام ایکیوٹ ٹو کرونک پین یہ بڑی کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے. یہ کرٹیکل ٹائم اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں انسان میں بے شمار پرسنالٹی لیول پہ سائیکولوجیکل لیول پہ ایموشنل لیول پہ ایک ٹرانزیشن سا کی اسٹیٹ میں سے گزر رہا ہوتا ہے جس میں کہ ایک فیلنگ آف لیک آف کنٹرول اپنے اوپر آنا کئی دفعہ شروع ہو جاتا ہے. ایک فیلنگ ہیلپلیسنس کی جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. انسان کو کئی دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح I really have no control over my condition. I'm helpless. اور اور کوئی ایسا علاج جو ہے وہ پتہ نہیں اس کا ہے یا نہیں ہے, اس طرح کے ڈاؤٹس بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے سم ٹائمز
اس کا ایک جو ایموشنل فال آؤٹ ہوتا ہے جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وی سم ٹائمز فیل لو اینڈ ڈپریسڈ, اور خاص طور پہ اگر پین بہت ڈسیبلنگ سی ہو تو پھر یہ جو ایموشنل اسٹیٹ آف ڈپریشن کی جو فیلنگ ہے یہ بڑی شدت سے جو ہے سامنے آتی ہے. اسی طرح ڈپریشن کی فیلنگ کے علاوہ یہ جو فیز ہے اس میں کچھ اور چینجز بھی کئی دفعہ آنی شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ جو چینجز ہیں وہ بیسکلی ایک ہماری لائف سٹائل کی آلٹریشن کی کائنڈ آف چینجز ہیں, کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس میں کچھ تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. ہمارا جاب کے اراؤنڈ جو ہمارا امپلائمنٹ اسٹیٹس ہوتا ہے کئی دفعہ وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. لائف سٹائل چینجز سے میری مراد یہی ہے کہ ہمارے ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بدل جاتی ہیں, ہم اتنا زیادہ انوالو نہیں ہوتے چیزوں میں, ہم چیزوں کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں بجائے ان میں شامل ہونے کے. امپلائمنٹ اسٹیٹس چینجز سے میری مراد ہے کہ کئی دفعہ ہم فل ٹائم کے بجائے پارٹ ٹائم امپلائمنٹ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ہم بہت زیادہ چھٹیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں, اور پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری انرجی جو ہے یا ہمارے ول اور ڈیزائر ٹو گیو آر بیسٹ وہ کم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو کرونک جو پین کی کنڈیشن ہوتی ہے اس میں ہمارے ریلیشن شپ ود آور اون فیملی ممبرس ان میں بھی ایک کوالٹیٹیو ڈفرینس آ جاتا ہے. ہم کئی دفعہ بیشتر وقت جو ہے وہ ایک قسم کی اپنی بیماری منانے میں گزارتے. آئی وڈ کال اٹ منانا, کیونکہ کئی دفعہ ہم ضرورت سے زیادہ اس پہ ڈویل کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ قطعاً ہمارے لیے ہیلدی نہیں ہوتا. اور اس میں اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں ایسے پیشنٹس کے, وہ کمپلین کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اب تو ابا ہمارے پاس بیٹھتے ہی نہیں, اب تو ہمیں اویلیبل ہی نہیں ہوتے, وہ تو لیٹے رہتے ہیں یا سوتے رہتے ہیں یا اخبار پڑھتے رہتے ہیں, ہی ڈزنٹ ٹاک ٹو اس اینی مور. تو یہ جو کمیونیکیشن کا ایریا ہے فیملی ممبرس کے ساتھ وہ خاص طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ افیکٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح دوستوں کے ساتھ یہ جو لانگ ٹرم جو ریلیشن شپس ہیں صرف فیملی ممبرس کے ساتھ افیکٹ یہ نہیں ہوتے, بلکہ اور جو ہمارے سوشل ملیو ہے کالیگس کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, وہاں پہ بھی یہ چیز جو ہے اپنے آپ کو کسی نہ کسی شکل میں مینیفیسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اور ایسے فزیکل اور سائیکو سوشل سمٹمز جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جن کو ہم کرونک پین سنڈروم کا نام دیتے ہیں. جب ہم کرونک پین سنڈروم کی بات کرتے ہیں تو اس سنڈروم کی بات جو ہے وہ ایک بڑے مشہور سائیکالوجسٹ اسٹیون سینڈرز نے 1985 میں کی تھی, اور اس نے ایک کلسٹر آف سمٹمز بھی ہمیں دیے تھے. آپ کے اسکرین پہ بھی اس وقت وہ تارے ہوں گے, تو اس میں اگر آپ غور کریں جو پہلا اس میں سمٹم ہے وہ ہے persistent pain complaints and other pain behaviors such as grimacing or guarded movement when in discomfort. تو یہ ایک قسم کی persistent pain کی جو کمپلینٹ ہے اس کا ایک یہ بہت پرائمری مینیفیسٹیشن ہے, اور اس کے علاوہ بھی اور پین بیہیویئرز بھی وہ مینیفیسٹ شو کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ گریمسنگ یا گارڈڈ موومنٹ جب وہ ڈسکمفرٹ کی شکل میں ہوتا ہے. اور دوسرا جو پوائنٹ اس نے سنڈروم جو بتایا وہ ہے کہ ہماری جو ڈیلی ایکٹیویٹی پیٹرن ہے وہ ڈسرپٹیڈ ڈیلی ایکٹیویٹی پیٹرن ہو جاتا ہے, اس میں ایک ڈسرپشن سی آ جاتی ہے, کریکٹرائزڈ ایدر بائی اے جنرل ریڈکشن اور بائی ریکرنٹ لارج فلکچویشنز. تو اس میں یہ جو ڈیلی ہماری ایکٹیویٹی پیٹرن ہوتا ہے اس میں یا تو بہت کمی واقع ہو جاتی ہے کہ ایکٹیویٹی کی کمی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, یا اس میں بہت سی فلکچویشن آنی شروع ہو جاتی ہے. فلکچویشن سے مراد یہی ہے کہ کبھی ایکٹیویٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, کبھی کم ہو جاتی ہے. اسی طرح تیسرا جو سمٹم ہے وہ ہے ڈسرپٹیڈ سوشل, میریٹل, امپلائمنٹ اینڈ ریکریشنل ایکٹیویٹیز, تو یہ بھی افیکٹ ہو جاتی ہیں. چوتھا جو سمٹم ہے وہ ہے ایکسیسو یوز آف ڈرگس اور ریپیٹڈ یوز آف سرجیکل پروسیجرز ٹو ریلیو پین. پانچواں جو سمٹم ہے وہ ڈسٹربڈ سلیپ پیٹرن کا ہوتا ہے کہ سلیپ ہے ہماری وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور چھٹا جو سنڈروم ہے
وہ ہے انکریزڈ انگزائٹی اینڈ ڈپریشن. 6 سمٹمس کی مینیفیسٹیشن بیسکلی جو ہے وہ اس سنڈروم کو ڈیفائن کرتی ہے. اس میں جو پہلے 2 جو سمٹم میں نے آپ کو بتائے تھے, جس میں پرسسٹنٹ پین کمپلینٹ کی بات کی تھی اور ڈسرپٹڈ ڈیلی ایکٹیویٹی پیٹرن کی بات کی تھی, یہ اس سنڈروم میں ہونے لازمی ہے. اور ان 2 کے علاوہ باقی 4 میں سے کوئی بھی ایک اگر سمٹم موجود ہو تو ہم اس سنڈروم کی بآسانی ڈائگنوسس کر سکتے ہیں. اور جنرلی اسپیکنگ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جتنے زیادہ سمٹمز ایک پیشنٹ مینیفیسٹ کرتا ہے اتنے ہی اس کے اوپر جو امپیکٹ اس کی پین کا ہے وہ ہم آسانی سے یہ اسیوم کر سکتے ہیں کہ وہ زیادہ ہے, اور اتنا ہی زیادہ میل ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ اس میں ایک پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے. بیکاز آف دا ڈفرینسز بٹوین ایکیوٹ پین اینڈ کرونک پین ان دیئر ڈیوریشن اینڈ the effects they have on their victims, these conditions usually require different treatment methods. اسی لیے it's important for the healthcare professionals, وہ چاہے health psychologists ہوں چاہے physicians ہوں, that they need to distinguish between acute and chronic pain conditions. یہ بڑا important ہے that they should always differentiate and be very clear in differentiating between کہ جی جو پین ہے وہ آیا ایکیوٹ پین کنڈیشن ہے یا کرونک پین کنڈیشن ہے, اور ان کنڈیشنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے دے شوڈ ڈٹرمن واٹ پرٹیکولر اسٹریٹجی اور واٹ پرٹیکولر ٹیکنیک ٹو یوز. کیونکہ اگر اس چیز کا وہ خاص خیال اس جنکچر پہ نہیں رکھیں گے تو پھر وہ جو اگر غلط اسٹریٹجی یوز کر لیں گے تو اس سے دیر کین بی اے فیلئر ایکسپیرئنس. اینڈ فیلئر ایکسپیرئنس ان دس پرٹیکولر کیس وڈ مین کہ پیشنٹ کی جو کنڈیشن ہے, پین کنڈیشن جو ہے خاص طور پہ وہ خراب اور مزید خراب ہو جائے گی, اینڈ obviously one does not want that. So keeping this important sort of a differentiation in mind, I would now turn towards talking about کہ basically کون سے ایسے میتھڈز ہیں ٹریٹمنٹ کے جو یوز کیے جا سکتے ہیں. یہ جو میتھڈز ہیں ان میں میڈیکل, سائیکولوجیکل اور فزیکل ٹیکنیکس جو ہیں دے آر اویلیبل ٹو ہیلپ کنٹرول پین آف دا پیشنٹس. تو یہ 3 قسم کے میتھڈز ہیں جن کی میں اب بات کروں گا. سب سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ میڈیکل ٹریٹمنٹس فار پین. ہسٹوریکلی موسٹ آف دا پین ریلیونگ پریکٹسز جو رہی ہیں وہ کافی کروڈ قسم کی اور بروٹل قسم کی بھی رہی ہیں, جو کہ ان دا فارم آف سرجری ہوتی تھی. ان دا 19th century امریکہ فار انسٹنس کئی دفعہ الکوہولک بیوریجز جو تھیں ور یوزڈ ایز اے ٹریٹمنٹ موڈیلٹی, اور اسی طرح میڈیسنز جو تھیں کئی دفعہ ان کو دے ور لیسڈ ود اوپیم کی کوٹنگ ان پہ چڑھا کے دوائیاں دی جاتی تھیں, اینڈ دے ور یوزڈ ٹو ریلیو پین. اور اسی طرح لیٹر آن کئی اور سبسٹنسز جو ہے پین کی ایلیویشن کے لیے یوز ہونے شروع ہوئے. خاص طور پہ mid 1800s میں اینستھیٹکس جو تھیں وہ یوز ہونی شروع ہو گئیں فار سرجری, اور اس کے بعد پھر اسی زمانے میں 1800s میں ہی ایتھر کا استعمال جو تھا وہ بھی انٹروڈیوس ہوا. تو یہ سب اس زمانے کے مختلف طریقہ کار تھے جو رائج ہوئے اور جن پہ ایکسپیریمنٹیشن ہوئی اور جن کو جو یوز ہوئے. آج کل جب when somebody suffers from pain تو سب سے پہلی چیز جو ڈاکٹرز کی کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بھئی جو ڈسکمفرٹ کا پہلو ہے, جو ایگنی کا پہلو ہے, اس کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے 2 طریقے جو ہے وہ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں. پہلا جو طریقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سرجیکل طریقہ, اور دوسرا جو طریقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیمیکل طریقہ. سو سرجیکلی بھی we can do it and chemically we can also do it. So let me first of all talk about the surgical methods for treating pain. In some procedures, the surgery جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے to
disconnect portions of the peripheral nervous system or the spinal cord. مقصد اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ پروسیجر یوز کر کے the idea is to prevent pain signals from reaching the brain. تو اس طرح کی سرجری کر کے پین سگنلز کو برین تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. آج کل کے زمانے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو دیز آر ایکسٹریم پروسیجرز. یہ ایکسٹریم اس لیے ہیں کہ اول تو یہی نہیں پتا ہوتا کہ بھئی یہ کامیاب بھی ہوں گے یا نہیں, اور اگر کامیاب ہو بھی جائیں تو دین sometimes they produce numbness in certain parts of the body. Sometimes they even cause partial paralysis of certain parts of the body. اور اس ایریا کی جو فنکشننگ ہے وہ بری طرح سے افیکٹ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے سرجیکل پروسیجرز ہیں ان کا جو افیکٹ ہوتا ہے اور امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ کوئی اتنا دیر پا نہیں ہوتا. آفٹر سم ٹائم دا پین کو جو ریلیف انیشلی ملتا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اینڈ دا پین کمز بیک. بلکہ لاٹ آف ٹائمس the pain comes back in a much severe form than it was there in the original condition. So therefore, آج کل یہ جو procedures ہے, اس طرح کے surgical جو procedures ہے, they are really used. They are invariably not used these days. اسی طرح کچھ اور surgical procedures بھی جو ہے, they are relatively more comfortable and they are relatively more successful as well. اس کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ سینوویکٹمی کی ہے, وچ از اے ٹیکنیک جس میں سرجن جو ہے ریمووز دا ممبرین دیٹ بیکم انفلیمڈ ان آرتھرائٹس جوائنٹس. تو آرتھرائٹس کے پیشنٹس کے جوائنٹس میں وہ جو انفلیمڈ ممبرین ہوتا ہے وہ اس کی سرجری کی جاتی ہے, اور اس سے ریلیف جو ہے پیشنٹ کو دیا جاتا ہے. اسی طرح کئی ایسے سرجیکل پروسیجرز جو ہے خاص طور پہ ویسٹ میں, امریکہ میں جو بہت یوز ہو رہے ہیں, خاص طور پہ ان آرڈر ٹو ٹریٹ لو بیک پین جو ہے, بیک پین کے لیے خاص طور پہ کچھ ایسے سرجیکل پروسیجر یوز کیے جاتے ہیں جن کے اراؤنڈ ابھی تک اتنا زیادہ ایویڈنس نہیں ہے کہ آیا وہ کیونکہ وہ سرجری سے ٹیمپرریلی ریلیف تو پیشنٹس کو ملتا ہے, لیکن وہ بھی ریلیف جو ہے وہ اتنا کئی دفعہ دیر پا نہیں ہوتا. تو اس لیے زیادہ تر جو توجہ ہے وہ نان سرجیکل پروسیجرز کی طرف زیادہ ہے. اور نان سرجیکل پروسیجر سے میری مراد یہی ہے کہ میڈیکل اپروچز جو ہے اور جو کیمیکل میتھڈز جو ہے ان کو ہم زیادہ جو ہے یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ کیمیکل میتھڈز فار ٹریٹنگ پین. سو لیٹس لک ایٹ سم آف دوز فارماسیوٹیکل میتھڈز, یا جن کو ہم کیمیکل میتھڈز کا نام بھی دیتے ہیں, فار ٹریٹنگ ایکیوٹ اینڈ کرونک پین. سب سے پہلے میں بات کرنی چاہوں گا کہ ایکیوٹ پین میں کون سے کیمیکلز یا میتھڈ یا فارماسیوٹیکل ڈرگز جو ہیں, میڈیسنز جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں. وی ناؤ نو دیٹ مینی فارماسیوٹیکل میڈیسنز آر ویری ویری افیکٹو وین اٹ کمز ٹو ڈیلنگ ود ایکیوٹ پین. اور یہ خاص طور پہ یہ جو میڈیسنز ہیں یہ آفٹر سرجری کنڈیشنز میں دی جاتی ہیں. when someone has just come through surgery اور اس کی پین کو کم کرنے کے لیے, منیمائز کرنے کے لیے, مینیجبل رکھنے کے لیے ان میڈیسن کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کا ایک جو بہت اچھا اثر ہے پڑتا ہے وہ یہی ہے کہ جو one does not go through that agonizing feeling of having to suffer pain. یہ جو میڈیسن ہے, جو ڈرگ ہے, یہ ہمیشہ سلیکٹ کی جاتی ہے آن دا بیسس آف واٹ پرٹیکولر پارٹ آف دا باڈی از اٹ سپوز ٹو افیکٹ. تو وہ جو لوکیشن جو ہے اور جو کاز آف پین جو ہے اس کو ہمیشہ فزیشین جو ہے یا ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھتا ہے پرسکرائبنگ سچ اے میڈیسن. اسی طرح میں بریفلی ان میڈیسنس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ کرونک پین کنڈیشن میں جو ہے انویریبلی دی جاتی ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ when we talk of a chronic pain condition, sometimes we are also talking of conditions where a patient is dying, for instance. تو practitioners جو ہے they generally view options for pain relief
ان پیشنٹس کے لیے جن کا were suffering from chronic pain from a non-terminal illness for instance. کچھ ہیلتھ پریکٹیشنرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ نارکوٹکس کا یوز فار انسٹنس یا ایسے اوپیاٹس کا یوز جس سے کہ پیشنٹ کو ریلیف مل جائے پین میں. اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ کینسر کے پیشنٹ جو ہیں جب کینسر کی پین پروگریسولی اگر بڑھ جائے تو کئی دفعہ ایسی بھی اسٹیٹ یا کنڈیشن جو ہے ون گوز تھرو ویئر the surgeon or the physician has to knows that the patient only has maybe a few more weeks or a few more days to live. Therefore اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو پرائیورٹی بن جاتی ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ how to bring relief, how to help the patient to come in a state or in a condition کہ جس میں پین جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے. تو میڈیکل ٹریٹمنٹس جو ہیں پین کے اوپر جو فوکس کرتی ان پہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے ہاؤ کین دیٹ بی منیمائزڈ. اسی طرح فزیشنز جو ہیں وہ نارملی ان کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ منیمل میڈیسنز یا منیمل ڈرگز یوز کی جائیں ان آرڈر ٹو گیٹ میکسیمم بینیفٹ آؤٹ آف اٹ, کیونکہ لانگ ٹرم بیسس پہ سم آف دیز میڈیسنز ہیو سائڈ افیکٹس. سو دیئر فور یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہوتا ہے. پھر منیمل یوز کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو جو ذہن میں رکھنے کا ہوتا ہے اور ایک قسم کا جو گول ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ اور کیا میتھڈس ایسے ہیں دیٹ کین بی یوز along with the medicinal method اور جس سے کہ پین کو مزید ریلیف مل سکے اور پین جو ہے وہ کم ہو سکے. Now I would like to talk about the psychological methods for treating pain. آج کل کی دنیا میں there is plenty of research evidence which indicates کہ صرف بایو کیمیکل میتھڈس کے ساتھ ہی نہیں پین کو کنٹرول کیا جاتا یا کیا جا سکتا, بلکہ there are other techniques جو موٹیویشنل اور کوگنیٹو پروسیسز یا سائیکولوجیکل پروسیسز کے اوپر بیسڈ ٹیکنیکس ہیں. تو دس sort of a more complex قسم کا ایک ویو اور پرسپیکٹو جو ایوالو ہوا ہے آن دا بیسز آف ڈفرینٹ ریسرچز, اس سے ہیلتھ سائیکالوجسٹ کا جو رول ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اور سائیکالوجسٹ جو ہے انہوں نے بے شمار ایسی ٹیکنیکس اور ایوالو کی ہیں, ڈیولپ کی ہیں, جس سے کہ پیشنٹس کین کوپ ود دیئر پین کنڈیشن اور ود دیئر اسٹریسز ان اے مور افیکٹو مینر. اور اسی طرح ان کی جو ریلائنس آن میڈیکیشن اور ڈرگس جو پیشنٹس کی ہوتی ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے بائی دا یوز آف دیز سائیکولوجیکل ٹیکنیکس اینڈ میتھڈس. سائیکالوجسٹ نے کیا کیا ہے بیسکلی, سائیکالوجسٹ نے ایسے میتھڈس ایوالو کیے ہیں جو کہ are based on behavioral strategies and behavioral techniques اور cognitive methods انہوں نے ایوالو کیے ہیں. تو ہم یہ ان میں سے کچھ میتھڈز جو ہے ان کی آج بات چیت ان پہ بھی کریں گے. سب سے پہلے میں بات کرنی چاہوں گا behavioral methods پہ. The first approach جو فوکس کرتی ہے on change in patient's behavior کو ہم نام دیتے ہیں operant conditioning کا. آپرنٹ کنڈیشننگ کی جو اپروچ ہے اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سے ایک سچویشن کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. کنسیڈر اے کیس آف اے 3-year-old گرل whose pain behaviors جو ہے they have hampered her treatment, اور اس کی جو ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہے وہ ہیمپر ہو گیا ہے and she has suffered from very severe burns کئی مہینے پہلے. سو جو تھراپسٹ ہے in order to help her, in order to make her treatment successful, they, resorted to certain strategies that were based on operant conditioning. انہوں نے سب سے پہلے تو یہ سوچا کہ okay, let's work on and let's focus on extinction of those behaviors جو پین کو reinforce ایک طریقے سے کرتے ہیں, اور ان behaviors کو جو اپروپریٹ بیہیویئرس کہے جا سکتے ہیں یا جو بہتر بیہیویئرز ہیں یا ہیلدی بیہیویئرز ہیں ان کو رینفورس کیا جائے, اور ایسے بیہیویئرز
جو پین کو مینٹین کرتے ہیں یا سسٹین کرتے ہیں یا بڑھاتے ہیں ان کو ختم کیا جائے, ایکسٹنکٹ کیا جائے. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو انہوں نے سجیسٹ کی وہ یہ تھی کہ اوکے ناؤ لیٹس آبزرو کہ بچے کی جو سوشل انوائرمنٹ ہے اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو ری انفورس کرتی ہیں اس کے پین بیہیویئرس کو. اور مائنڈ یو یہ جو 3 سالہ بچی تھی, شی واز اے ہاسپٹلائز پیشنٹ, تو اس کی جو انوائرمنٹ تھی وہ ظاہر ہے ہاسپٹل ہی کی انوائرمنٹ تھی, وہ گھر کی انوائرمنٹ میں تو نہیں تھی, وہ ہاسپٹل کی انوائرمنٹ میں تھی. تو انہوں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ اوکے ناؤ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دی ہاسپٹل انوائرمنٹ, سی اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو اس کی پین کو ری انفورس کرتی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ بچی جب روتی ہے تو رونا فار انسٹنس جو ہے وہ بھی ایک ری انفورسمنٹ ہے پین کی. تو کرائنگ فار انسٹنس دے فیلٹ واز سم تھنگ وچ واز ان اے وے ری انفورسنگ دا پین. اسی طرح انہوں نے دوسری چیز جو دیکھی وہ complaining of pain جو بچی کرتی تھی, that was another way that the child was maintaining her pain behavior. اسی طرح جب نرس کوئی ایفرٹ کرنا چاہتی تھی, for instance to put her splints on, تو وہ جب اس ایفرٹ کو سیبوٹاج کرتی تھی بچی, اس کو ریزسٹ کرتی تھی, تو that was another way that she was reinforcing this behavior. تو when the staff would give attention to those behaviors in order to avoid the uncomfortableness in them, like for instance physical therapy جو تھی اس کو وہ resist کرتی تھی because it was uncomfortable behavior for the child. تو اس طرح کی چیزوں پہ جب اسٹاف ان پہ زیادہ توجہ دیتا تھا تو وہ ایکچولی لاشعوری طور پہ unconsciously they were reinforcing her pain behaviors. تو ان پین بیہیویئرس کو ہاسپٹل ہی کی سیٹنگ میں اس کا جو اسٹاف تھا ان کو ری انفورس کر رہا تھا. تو اس پہ تھراپسٹ نے ڈسائڈ کیا کہ اوکے وی آر گوئنگ ٹو انسٹرکٹ دا ہاسپٹل اسٹاف ٹو ڈو سرٹن تھنگس اینڈ دین وی ول سی what sort of an impact does that have. انہوں نے سب سے پہلی جو انسٹرکشن دی وہ یہ تھی کہ اوکے یو اسٹارٹ ٹو اگنور دا پین بیہیویئرز ان دا پاسٹ یو ور پیئنگ اٹینشن ٹو, ان سب پین بیہیویئرز کو آپ اگنور کرنا شروع کر دو. تو ان ادر ورڈز انہوں نے کہا کہ جی اگر بچی روتی بھی ہے نا تو اگنور کرو, اگر بچی چیختی بھی ہے تو اگنور کرو. اور دوسری چیز جو انہوں نے بڑی امپورٹنٹ جو انٹروڈیوس کی وہ اسٹاف کو کہا کہ ہر وہ بیہیویئر جس پہ وہ کمپلائی کرے آپ لوگوں کی انسٹرکشن کے ساتھ, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شوئنگ اوبیڈینس اینڈ کمپلائنس, اس پہ اس کو شاباش دو. فار انسٹنس اگر وہ اسپلنٹس پین لیتی ہے تو اس پہ اس کو شاباش دو, اس کو کہو کہ ہم تمہیں مٹھائی دیں گے, اسے کہو ہم تمہیں بسکٹس دیں گے, تمہیں چاکلیٹ دیں گے. آئی مین یوز سم کائنڈ آف اے ری انفورسر. اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ کائنڈ آف اے ری انفورسر یو یوز, provided that reinforcer is effective and is a preferred reinforcer and the child likes the reinforcer. تو اسی طرح انہوں نے یہ دیکھا کہ جب by changing the consequences of a behavior ایک ڈرامیٹک جو ایفیکٹ تھا وہ اس کے پین بیہیویئر پہ آنا شروع ہو گیا, اور اس کی جو شکایت تھی پین کے راؤنڈ اور اس کی جو فزیکل تھراپی نہ کروانے کی شکایت تھی, یہ سب چیزیں جو تھیں, اور اس کی وہ اسپلنٹس نہ پہننے کی جو عادت تھی, یہ سب چیزیں جو تھیں یہ بہتر آہستہ آہستہ ہونی شروع ہو گئی. تو آپرنٹ کنڈیشننگ اپروچ جو ہے in treating pain, it can be adapted not only with children but also with grown-ups. اور there's plenty of research evidence جو indicate یہ کرتا ہے کہ operant conditioning approaches جو ہیں they are very effective, اور ان کو بلکہ جب پین ایک acute condition میں ہوتی ہے اس وقت ہی ان کو لاگو کر لینا چاہیے, اس طرح کی strategies اور techniques کو, تاکہ پین جو ہے وہ کرونک نہ ہو, اس کو جلدی ہی اس کو اٹینڈ کر لیا جائے. ٹریٹمنٹ پروگرامس جو ہیں نارملی جو پیشنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں یوزنگ دس کائنڈ آف اے اسٹریٹجی, دے آر یوزڈ ود پیشنٹس ہوز کرونک پین ہیز آلریڈی پروڈیوس سیریس ڈفیکلٹیز, اور ان کی لائف میں بے شمار ڈفیکلٹیز کرونک پین کی وجہ سے,
already داخل ہو گئی ہوتی ہیں. اور یہ جو پروگرامز ہیں ان کا بیسکلی there are two objectives that they want to achieve, the two goals کہہ لیجیے جو they want to achieve. پہلا جو ہے وہ یہی ہے to reduce the patient's reliance on medication, کہ وہ جو بہت زیادہ ایک ڈپینڈنسی سی کہہ لیجیے جو کریٹ ہو جاتی ہے پیشنٹ میں آن میڈیکیشن فار دا ریلیف آف پین, اس کو کم کرنا اس کا ایک پہلا بہت پرائمری گول یا آبجیکٹیو ہے. اور دوسرا جو ہے وہ آپرینٹ اپروچ کا از ٹو ریڈیوس دا ڈسیبلٹی دیٹ جنرلی اکمپنیز کرونک پین کنڈیشنز, کہ وہ ایک ڈسفنکشنالٹی سی جو آ جاتی ہے کرونک پین کنڈیشن میں, وہ جو ایک کوالٹی آف لائف سفر کرنی شروع ہو جاتی ہے, وہ ایک جو کانسٹنٹ ڈویلنگ آن دا پین اینڈ آن دا سمٹمز جو شروع ہو جاتی ہے, اس چیز کو کم کرنا تاکہ جو کوالٹی آف لائف پیشنٹ کی ہے وہ بہتر ہو سکے. دیٹس اندر ویری امپورٹنٹ آبجیکٹیو. اور ری انفورسز کے حوالے سے آئی تھنک اس جنکچر پہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ری انفورسز جو ہے وہ کسی بھی کائنڈ کے ہو سکتے ہیں. دے کین بی سوشل ری انفورسز, دے کین بی concrete kind of reinforcers in form of food. آپ کینڈیز دے سکتے ہیں, آپ بسکٹس دے سکتے ہیں, آپ چاکلیٹس دے سکتے ہیں, آپ شاباش دے سکتے ہیں, آپ اٹینشن بچے کو زیادہ دے سکتے ہیں, آپ پریز کر سکتے ہیں بچے کو, آپ اسمائل دے سکتے ہیں. آئی مین واٹ از امپورٹنٹ از کہ ایک کانٹریکٹ سا جو سائن کیا جائے اس میں واضح طور پہ ری انفورسرز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہونے چاہیے, اور یہ پتہ ہونا چاہیے پروفیشنل کو کہ کیا ری انفورسر جو ہے وہ ہمارے اس بچے کے ساتھ یا اس شخص کے ساتھ افیکٹولی یوز کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ تھراپسٹ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیریوڈکلی ریویو کرتا رہے اور ریکارڈ دیکھتا رہے پین بیہیویئر کا, کہ آیا پین بیہیویئر میں کچھ کمی واقع ہو رہی ہے, زیادتی تو نہیں ہو رہی یا وہیں کا وہیں ہے, اور آیا کوئی چینج تو نہیں پروگرام میں ریکوائرڈ, یا کوئی ری انفورسر چینج کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. کیونکہ کئی دفعہ اگر ری انفورسر افیکٹولی کام کرنا بند کر دے تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ رائٹ اوے ری انفورسر کو چینج کیا جائے تاکہ دا ڈیزائرڈ چینج جو ہم بچے کے بیہیویئر میں لانا چاہ رہے ہیں وہ آ سکے. اسی طرح جو مختلف اسٹڈیز جو آپرینٹ کنڈیشننگ کے ایریا میں کیری آؤٹ ہوئی ہیں ان میں بڑی واضح طور پہ ایک چیز سامنے جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپرینٹ کنڈیشننگ اپروچز جو ہیں یہ بڑی کامیابی سے پیشنٹس کی پین کو کم کرتی ہیں, اور پیشنٹس جو ہیں ان کی میڈیسن کا یوز جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے, اور ان کی جو جنرل ایکٹیویٹی لیولز ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں. اندر بیہیورل اسٹریٹجی اور ٹیکنیک جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریلیکسیشن اینڈ بایو فیڈ بیک. ایز وی نو دیٹ کرونک یہ جو پین کنڈیشنز ہوتی ہیں, جو ایپیسوڈز ہوتی ہیں, دے ریزلٹ سم ٹائمز فرام انڈر لائنگ فزیولوجیکل پروسیسز, اور یہ جو انڈر لائنگ فزیولوجیکل پروسیسز ہوتے ہیں ان کے پیچھے کئی دفعہ جو اسٹریس ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹریگرنگ فیکٹر ہوتا ہے. سو in order in these patients ان کو اگر کوئی اسٹریس کے لیول پہ بھی انٹرونشن ہو جائے تو انویریبلی their how they deal with their pain then وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ ہیلپ ہو جاتی ہے اس کی. تو ریلیکسیشن اور بایو فیڈ بیک جو ہے میتھڈز دے آر افیکٹو in treating people who suffer from pain, کیونکہ یہ میتھڈس کے ساتھ there is a lot of research evidence that indicates کہ یہ جو میتھڈز ہیں they do reduce pain. Now I would like to talk about the second approach جس کو ہم کہہ سکتے ہیں cognitive method یا cognitive approach ہم کہہ سکتے ہیں. cognitive approach ہے کیا؟ Basically ایک چیز جو over the years سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ unless we look into the belief systems of our patients, we cannot really provide a treatment جو پوری طرح سے effective ہو اور helpful ہو. So cognitive techniques جو ہیں وہ خاص طور پہ they are used by psychologists in treating pain. اور یہ جو methods ہیں they are very effectively they are being used
in helping people cope with pain and deal with pain. یہ ٹیکنیکس جو ہیں یا یہ میتھڈز جو ہیں ان کو ہم 3 بیسک ٹائپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلی ٹائپ جو ہے اس کو ہم ڈسٹریکشن کا نام دیتے ہیں, دوسری کو امیجری کا دیتے ہیں, اور تیسری کو ری ڈیفینیشن کا دیتے ہیں. تو اب میں بات کرنی چاہوں گا سب سے پہلے ٹیکنیک کی, پہلے ٹائپ کی, وچ از ڈسٹریکشن. ڈسٹریکشن جو ہے از بیسکلی اے ٹیکنیک آف فوکسنگ آن نان پینفل اسٹیمولس. فار انسٹنس, اگر آپ کی امیجیٹ انوائرمنٹ میں لیٹس سے یو آر ان اے ویری ڈسکمفرٹیبل اسٹیٹ, اور آپ کی امیجیٹ انوائرمنٹ میں کسی ایسی چیز پہ فوکس کرا دینا جو از اے نان پینفل اسٹیمولس. فار انسٹنس ایک تصویر ہو سکتی ہے کمرے کے اندر, یو کین ہیو یور پیشنٹ فوکس آن اے پکچر دیٹس ان دی آپ کے کلینک میں یا آپ کے آفس میں یا جہاں پہ بھی پیشنٹ ہے, یا you can have the patient focus on a song, for instance, words of a song, or you can have the patient focus on on your words or what you are saying, for instance. So in other words, جو بیسک مقصد ہے وہ ہے کہ پیشنٹ کو ڈسٹریکٹ کیا جائے, کہ اس کا جو فوکس جو ہے وہ پین کے اوپر, اس سے فوکس شفٹ کر کے کسی باہر کسی انوائرمنٹ میں کسی چیز کی طرف اس کو ریڈائریکٹ کر دیا جائے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ جو چھت پہ جو ٹائلز لگی ہوئی ہیں ان کو گننا شروع کر دوں. تو اس بیسکلی فوکس کو شفٹ کرنا جو ہے دیٹ ہیلپس دا پیشنٹ ٹو گیٹ سم کائنڈ آف اے ریلیف فرام دیٹ. تو یہ جو ڈسٹریکشن ایز اے اسٹریٹجی جو ہے یہ خاص طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ when we are dealing with acute pain, وہاں پہ this strategy جو ہے یہ یوز کی جاتی ہے اور بڑی افیکٹولی یوز کی جاتی ہے. لیکن جہاں پہ کرونک پین کی بات ہو وہاں پہ انویریبلی یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کا دیر پا اثر نہیں ہوتا. دوسری جو ٹائپ ہے وہ امیجری کی ٹائپ ہے. امیجری جو ہے وہ بیسکلی یو ہیو اے پرسن امیجن اے سچویشن, فار انسٹنس. Now it's no more a thing which is physically there, بلکہ اس کی ایک خوبصورتی امیجری کی یہ ہے کہ اس میں آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پیشنٹ کو امیجن کرا سکتے ہیں. خاص طور پہ something which is nice, something which is positive, something which is pleasant for the patient to imagine. مقصد اس کا بھی یہی ہے کہ اس کا جو فوکس پین پہ ہے وہ کم ہو. فار انسٹنس آپ پیشنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ اوکے I would like you to imagine that you are on a beach, or now that you are on the beach, I would like you to see the water and smell the water and also hear the sound of the waves. تو آپ بیسکلی اس امیجنیشن میں, اس امیجری میں مختلف جو چیزیں ہیں, سینسز جو ہیں ان پہ فوکس کرواتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے that a person by using his imagination and imagery can bring a relief into the agony and pain that he is going through. تو یہ بھی ایک اور اسٹریٹجی ہے. although یہ جو امیجری ہے it helps in reducing acute pain, لیکن جب chronic pain کی جو بات ہے اس پہ جو اس کا خاطر خواہ اتنا زیادہ effective change اس ایریا میں it does not bring around. اور دوسری جو اس کی ایک important limitation آپ کہہ لیجئے ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے یا ہر پیشنٹ جو ہے اس کی فینٹیسی جو ہے یا اس کی ابیلٹی ٹو امیجن جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جس کی ابیلٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی اس کے ساتھ یہ افیکٹولی آپ یہ ٹیکنیک یوز نہیں کر سکتے. دا تھرڈ ٹائپ آف کوگنیٹو اسٹریٹجی جو ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ری ڈیفینیشن. سو بیسکلی ری ڈیفینیشن جو ہے واٹ اٹ مینز از کہ ہم ایک قسم کا ایک کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ اپنے اندر کرتے ہیں. دا ڈائلاگ دیٹ وی آر یوزنگ ان سائڈ اس کو ہم چینج کرتے ہیں. وی ٹرائی ٹو میک اٹ انٹو اے مور پازیٹیو ڈائلاگ, اور خاص طور پہ ایسی تھاٹس جو ہمارے اندر تھریٹ یا پین کو بڑھاتی ہوں
ان کو ہم زیادہ پازیٹیو بناتے ہیں. دیر آر ٹو ویز آف بیسکلی ڈوئنگ دیٹ. پہلا جو طریقہ ہے وہ کوپنگ اسٹیٹمنٹس کا ہے. تو کوپنگ اسٹیٹمنٹس جو ہے بیسکلی بائی میکنگ اے کوپنگ اسٹیٹمنٹ وی ایمفسائز دا پرسنز ابلٹی ٹو ٹالریٹ دا ڈسکمفرٹ. لوگ اپنے آپ کو کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی آئی ریئلائز دیٹ اٹ ہرٹس بٹ آئی کین ٹیک اٹ, آئی کین کنٹرول اٹ, آئی کین مینیج اٹ. کئی دفعہ ہم دوسرے کو کہتے ہیں کہ یو آر بریو, یو کین ٹیک اٹ. دیز آر آل coping statements that we tend to use in different situations. اسی طرح جو دوسرا جو طریقہ کار ہے, پہلا کوپنگ اسٹیٹمنٹس کا ہے, دوسرا جو ہے وہ ری انٹرپریٹیو اسٹیٹمنٹس کا ہے. ری انٹرپریٹیو اسٹیٹمنٹس میں what we tend to do is we tend to negate the unpleasant aspects جو ہے of the discomfort. When we tend to say sometimes کہ اور it's not so bad, ٹھیک ہے, حالات اتنے اچھے تو نہیں ہیں, یا درد, لیکن اٹس ناٹ سو بیڈ, اس سے بھی بری چیز ہو سکتی تھی, ورس کوڈ ہیو ہیپنڈ. اور سم ٹائمز وی کین سے کہ تکلیف میں اگر ہوتے ہیں وی سے ٹو آور سیلوز بٹ دین آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر, دیر آر بینیفٹس آف گوئنگ تھرو دس ایکسپیرئنس. اور خاص طور پہ اس طرح کی جو چیز, اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہم ایسی سچویشنز میں زیادہ یوز کرتے ہیں جہاں پہ ہم کسی ایسے لیٹس سے کہ میڈیکل پروسیجر سے گزر رہے ہوں جو ان اٹ سیلف پینفل ہے. جیسا کینسر ہے فار انسٹنس, کینسر کا پروسیجر جو ہے وہ پینفل ہوتا ہے, بٹ سم ٹائمز دا پیشنٹ ان اٹ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ نہیں, یس اٹ از اے پینفل پروسیجر بٹ آئی ایم شیور اس ٹریٹمنٹ سے دا پاسبلٹی آف مائی گیٹنگ ویل از دیئر, سو آئی ایم گوئنگ ٹو گو تھرو اٹ. تو یہ بیسکلی وہ طریقہ کار یا وہ اسٹریٹجیز اور وہ میتھڈس ہیں جس سے کہ ہم پین کی مینجمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ میں آج کا جو لیکچر ہے اس کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.